سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سلام شہدائے کربلا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان ہما ارسلان۔ ناظرین کرام، آج جس ہستی کے حوالے سے ہم پروگرام میں تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، جس ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں، وہ ہیں امام زین العابدین علیہ السلام۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے، ان کی نسبت کی بات کی جائے، تو شہید کربلا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور بی بی شہر بانو کے لخت جگر مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے، اور امام حسن علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدنا زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے اور سلسلہ اطرت و آئمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کثرت عبادت اور ریاضت کی وجہ سے سید الساجدین، زین العابدین اور امام سجاد کے القابات سے مشہور ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، ان کی حیات طیبہ اور ذات اقدس کے حوالے سے بات ہوگی۔ ناظرین کرام، زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جو مہمان گرامی اس وقت ہمیں ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرانا چاہوں گی اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہمیں جوائن کر رہی ہیں خانم رباب نجفی صاحبہ۔ اسلامک اسکالر ہیں، بہترین اسلامک اسکالرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، درس و تدریس سے وابستہ ہیں، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں۔ خوش آمدید کہنا چاہوں گی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آکر۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، سلامت۔ آج کی ایک اور مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترمہ رازیہ نوید صاحبہ، آپ سب ان کو جانتے ہیں، آپ کا شمار بھی بہترین اسلامک اسکالرز میں ہوتا ہے، دینی معاملات پر گہری نگاہ رکھتی ہیں اور صوفی ازم سے خاصا لگاؤ ہے۔ آپ کو بھی ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ ایک اور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ، ماہر تعلیم ہیں، صوفی ازم اور دینی معاملات سے خاصی دلچسپی رکھتی ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں آپ کو بھی میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ آج کے جو نعت خواں منقبت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، حافظہ عاطرہ محسن، آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے، جبکہ پروگرام کے آخر میں آپ سے آج کے دن کی مناسبت سے کلام بھی سنا جائے گا۔ ناظرین کرام، گفتگو کا باقاعدہ آغاز میں کرنا چاہوں گی خانم رباب نجفی صاحبہ سے۔ خانم، جس طرح سے ہم نے ذکر کیا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر آج کے پروگرام میں ہم روشنی ڈالیں گے، تو ذرا ولادت پاک سے سٹارٹ لے لیتے ہیں، ولادت پاک کا ذکر کر لیتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت اور وجیح تھے، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ فرما دیجئے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہ جن کا نامی گرامی ہے علی، جی، اپنے جد امجد کی مانند آپ کی رفتار بھی علی، آپ کا کردار بھی علی، سبحان اللہ، اور آپ کا طریقہ کار عبادت و بندگی بھی علی۔ بہت خوب۔ اور ایسی عبادت کا حق ادا کیا کہ زین العابدین کے نام سے معروف اور مشہور ہوئے۔ اور اگر ہم ان کے حسب و نسب کو دیکھیں، کیونکہ ایک شخصیت کو دو انداز میں پہچانا جا سکتا ہے، ایک ان کی شخصیت ذاتی خصوصیات اور ایک ان کی حسب و نسب کے حوالے سے۔ ذاتی خصوصیات، زین العابدین کے لقب کا مشہور ہونا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کن قسم کی ذاتی خصوصیات کے حامل تھیں۔ اور اگر ہم ان کے حسب و نسب پر بات کریں تو آپ کے بابا کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء، سید شباب اہل الجنہ۔ اور ایک طرف سے آپ اہل عرب ہیں اور آپ کی والدہ گرامی اہل عجم ہے، یعنی آپ یوں کہیں کہ عجم کی جو شہزادی ہیں بی بی شہر بانو، جن کا نام خود امام علی علیہ السلام نے رکھا، شہر بانو۔ اور آپ یعنی اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام علی ابن الحسین علیہ السلام عرب اور عجم کا بہترین امتزاج ہیں۔
تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ان کی شخصیت کو بطور کامل صحیح طرح سے ہم سمجھ پائیں کہ نہیں آپ کی عبادتوں کا وہ شیوا تھا کہ آپ اتنی عبادت انجام دیا کرتے تھے کہ لوگ آ کر کہتے تھے کہ بھئی آپ تو خاندان رسالت میں سے ہیں اور آپ نے تو جانا ہی جنت میں ہے، تو آپ کس لیے اتنی عبادتیں انجام دیتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی ایسا نسخہ نہیں ملا براءت نامہ کا، لیکن ہم میں وہ عبادت کا وہ لگاؤ اس طرح سے نہیں ہے۔ میں چاہوں گی ذرا زہد و تقوی کے حوالے سے کسی واقعے پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ امام زین العابدین کا وہ تقوی، وہ پرہیزگاری، اتنی عبادت کے سال میں 2 بار ذو الصفنات آپ کے لقب میں سے ایک لقب ہے کہ 2 سال میں 2 مرتبہ آپ جو گھٹے پڑ جاتی تھی۔ اکثر آپ جو نمازی افراد ہیں ان کے دیکھیں گے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر گھٹے پڑ جاتی ہیں تو وہ کٹوایا کرتے تھے۔ سوچ سکتے ہیں ہم اللہ اکبر، آپ کی عبادت کا وہ کمال، وہ معراج، اور یہی کمال اور یہی معراج ہے کس طرح سے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کو اگر ہم الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو شاید ہم اس کو سمیٹ نہیں سکتے۔ راضیہ صاحبہ کہ آپ روزانہ کی بیس پر 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے، میں چاہوں گی ہم یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ ہما سب سے پہلے دیکھیے کہ جب ہم سید الساجدین کہہ رہے ہیں، جب ہم زین العابدین کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہیں سے آپ کی عبادت، آپ کے زہد و ورع، آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری کی معراج معلوم ہو جاتی ہے کہ آپ کس مرتبہ اور مقام پر فائز تھے۔ اور جب آپ کو زین العابدین کہا گیا تو میں اس کے پیچھے جو ایک وجہ کہہ لیجئے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ امام زین العابدین علیہ السلام تہجد کی نماز میں مصروف تھے، تو شیطان نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو اس سے ہٹایا جائے، آپ کی توجہ اس نماز سے، اس عبادت سے ہٹائی جائے۔ وہ ایک خوفناک سانپ کی شکل میں آپ کے سامنے آیا، لیکن آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اس نے اپنے منہ میں آپ کے پاؤں کا جو انگوٹھا مبارک تھا اس کو لیا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ پھر اس نے آپ کے اس انگوٹھے مبارک پر کاٹا جس سے آپ کو تکلیف بھی محسوس ہوئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنی نماز کو قطع نہیں کیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر منکشف کر دیا کہ یہ سانپ کی صورت میں جو چیز ہے یہ شیطان ہے، تو آپ نے اس کو جو ہے دفع کہا کہ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے، اور اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تاکہ آپ کی درد جو تھی، تکلیف جو تھی وہ کم ہو سکے۔ تو کہتے ہیں کہ ان لمحوں میں عالم غیب سے ایک آواز آتی ہے کہ آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں، آپ زین العابدین ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کو زین العابدین کا لقب عطا کیا جانا بنیادی طور پر وہ کہیں غیب سے ایک صدا آئی، اور اس نے، اور مطلب یہی ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا۔ امام علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ وہ ایک دن اور رات میں کم از کم 1000 نوافل اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ کون سا لمحہ بچتا ہوگا جس میں امام علیہ السلام کا سر انور جو ہے وہ سجدے سے اٹھتا ہوگا، وہ تو ہر وقت صبر و رضا کا پیکر بنے، اللہ رب العزت کے حضور جھکتے رہتے ہوں تو دوسری نماز شروع ہو جاتی۔ آپ کی ایک کنیز تھی، اس سے کسی نے آپ کے عبادات کے حوالے سے سوال کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادات کیا تھیں، تو وہ کہنے لگی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے امام علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ کھانا لا کر رکھا ہو، اور کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ میں نے امام علیہ السلام کے لیے بستر بچھایا ہو۔ یعنی اشارہ اس طرف تھا کہ وہ سارا دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں اور ساری رات وہ اس طرح سے عبادت میں رہتے ہیں کہ وہ جائے نماز کی پشت پر سوار ہوتے ہیں اور بستر کی طرف نہیں جاتے۔ ہما ایک بہت خوبصورت بات امام علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پڑھنے کو ملی، اور اللہ پاک ہمیں اس کا فیض بھی عطا فرمائے۔ وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ کھانا تقسیم کرتے، کھانا بنواتے، اور روزانہ حکم دیتے کہ آج گھر میں جو ہے وہ بکری کا گوشت پکنا چاہیے، اور جب کھانا تیار ہوتا، دیگ تیار ہوتی، تو امام علیہ السلام وہ سارے کا سارا کھانا خود تقسیم فرماتے، فلاں گھر میں بھیجو، فلاں خاندان میں بھیجو، فلاں بندے کو یہ تحفہ بھیجو، اور بھیجنے کے بعد پھر اپنی حالت یہ ہوتی کہ بعض اوقات کھجور کے ساتھ، پانی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ وہ ہاتھ ہیں جو دینے والے ہیں،
دشمن بھی اگر آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے تو وہ بھی آپ کے در اقدس سے خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا، کیونکہ اہل بیت کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آپ کے در سے اس کو لا، یعنی لا کا جو معنی ہے نہیں، وہاں سے نہیں سننے کو نہیں ملتا، بلکہ لوگوں کو وہاں سے عطا ہی عطا ہوا کرتی بے شک ایسا ہی ہے، بجا فرمایا آپ نے۔ اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور ذرا میدان کربلا کا ذکر کریں گے۔ آپ کو بیمار کربلا کا ٹائٹل بھی دیا گیا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں عقیلہ صاحبہ، شاید آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گی کہ اس میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے کہ بعد از کربلا آپ کا وہ جو اسٹرانگ کردار، آپ کے جو تمام تر صفات اور آپ کے تمام تر جو ہم کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹریٹس تھے، ان کو سامنے لانا تھا، اسی لیے آپ بیمار کربلا تھے۔ ہما آپ کی بات سے مجھے مکمل اتفاق ہے کہ بیمار کربلا بھی حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو بچا کے رکھنا تھا کہ جو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، ان جس میں کہ اسلام کو ایک مکمل جامعیت عطا ہونی تھی، وہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے پوری کرنی۔ بالکل، اور سورہ کوثر کی تفسیر کو زندہ رکھنا تھا۔ بالکل، سورہ کوثر کی تفسیر کو زندہ رکھنا تھا۔ انہوں نے کہا، وہ کہتے تھے کہ ہم میں ایسی صفات ہیں، اہل بیت کے اندر ایسی صفات ہیں کہ یہ ان کے جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، یہ نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے خاندان، اور حوض کوثر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ جب تک وہ پیش نہیں کریں گے، جب تک وہ اس کا آغاز نہیں کریں گے، آغاز نہیں ہوگا۔ یہ ان کے خاندان کی صفات تھی، وہ اپنے خاندان کی صفات کو ساتھ لے کے چل رہے تھے۔ اور آج ہم اتنی صدیاں گزرنے کے بعد جب یہاں بیٹھ کے ان کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہماری روح کو گرما دیتی ہیں۔ آپ ان کی کربلا کے واقعے کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو ایسے دیکھنا، شہید ہوتے دیکھنا، ایک بہت بڑے دل کا، بڑے صبر، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ ہم ایک چھوٹا سا واقعہ سنتے ہیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ دھک سے رہ جاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ امام زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ عنہ صبر کا پہاڑ تھے، اور انہوں نے کس طرح سے اپنے پورے خاندان کو اپنے سامنے دیکھا، اور پھر یہ نہیں کہ اس احساس کے بعد کہ وہ اپنا دل چھوڑ دیں، اس کے بعد انہوں نے خطاب کیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اہل کوفہ کو پھر کیسے مخاطب کیا۔ آپ نے پھر یہ دیکھیں کہ انہوں نے یزید کے دربار میں جس کی ہیبت آ رہی تھی لوگوں کے اوپر، کس طرح سے اس بھرے دربار میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں کون ہوں اور میرا کس خانوادے کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ الفاظ آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو یقیناً ہیبت آ رہی ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کے الفاظ جو ہیں وہ ضرور دہراؤں گی، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میں وہ لفظ خود سے کہہ سکوں۔ تو میں ذرا کوفہ میں جو انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے کہا، میں کون ہوں؟ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی بے حرمتی کی گئی، جس کا سامان لوٹ لیا گیا، جس کے اہل و عیال قید کر دیے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ساحل فرات پر ذبح کر دیا گیا اور بے کفن و دفن کے چھوڑ دیا گیا، اور شہادت حسین ہمارے لیے کافی ہے۔ آپ صبر کی انتہا دیکھیے۔ ناظرین کرام، ابھی ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے۔ بریک سے واپس آتے ہیں امام عالی امام زین العابدین علیہ السلام کی ذاتی صفات، ان کے فضائل، اور بعد از کربلا امام کا جو ایک اسٹرانگ کردار، جو اس کریکٹر کے حوالے سے عقیلہ آصف صاحبہ بھی بات کری ہیں، اس پر اپنے دیگر مہمان گرامی سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام
جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کے اس پروگرام میں ہم گفتگو کریں امام عالی امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور ان کے ذات اقدس کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امام کا وہ اسٹرانگ کردار، وہ کریکٹر جو بعد از کربلا ہمیں نظر آتا ہے، اس کا تذکرہ کرنا آج کے مسلمان، آج کے نوجوان اور بالخصوص آج کے انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، پوری انسانیت کو اس سے کیا پیغام اور کیا درس ملتا ہے، اس حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جب خانم بات آتی ہے خوف خدا کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام عالی امام زین العابدین علیہ السلام اس قدر ان پر خوف خدا کا ایک جلوہ ہے، ایک امپیکٹ ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وضو سے لے کر اقامت تک کے درمیان بدن میں کپکپی طاری ہے۔ یہ کیسی کیفیت ہے، اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیجیے۔ آپ باب العلم کے پوتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ علم کا مرکز اور محور آپ ہیں؟ یقیناً جہاں پر خدا نے گواہی دے دی کہ خوف خدا وہیں ہوگا جہاں پر علم ہوگا، اور آپ وارث علی ابن ابی طالب ہیں، آپ وارث امام حسن مجتبیٰ ہیں، آپ وارث امام حسین مجتبیٰ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ حق کو کیسے ادا کرنا ہے اور کہاں ادا کرنا ہے۔ اسی لیے اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو امام زین العابدین کی جو شخصیت ہمیں زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ زمانہ امامت میں وہ ایک ڈیوریشن ہے واقعہ کربلا میں اور ایک ڈیوریشن ہے واقعہ کربلا کے بعد۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جو شب عاشور گھر میں واقعات ہوئے ان کو بھی بیان کیا، خیمے کے اندر کیا ہوا ہمیں کیا معلوم ہوتا بالکل کہ کیا ہوا خیموں میں۔ میری آپ سے گزارش ہے ذرا ایک آدھ واقعہ آپ بھی ہمیں سنا دیجیے۔ بالکل، خیموں میں جو کچھ ہوا، دیکھیں خیمے سے باہر اصحاب کے درمیان میں کیا ہوا وہ روایت بھی امام زین العابدین سے ہمیں ملتی ہے، اور خیمے کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار تھا اور بسترے بیماری پر تھا تو میری پھوپھی اماں جو امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، بی بی زینب کبریٰ، میری عیادت فرما رہی تھی، اور امام حسین علیہ السلام اپنے تلوار کو سیقل دے رہے تھے اور اشعار کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یا دہر اف لکم، اے زمانے تجھ پر افسوس ہے، تو کتنا برا خلیل ہے، تو کتنا برا دوست ہے۔ اس طرح سے ان اشعار کو بار بار اپنی زبان پر جاری کر رہے تھے کہ میری پھوپھی زینب کبریٰ سمجھ گئیں کہ آپ اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ آپ دوڑتی ہوئی اپنے بھائی کی جانب گئیں اور آپ جا کر اپنے بھائی کو گلے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے حسین، اے میرے بھائی، اے میرے ماں جائی، مجھے لگتا ہے آج آپ مجھے موت کی خبر دے رہے ہیں، اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا اے زینب کبریٰ، اے میری بہن، آپ صبر کیجئے۔ بے شک آپ اپنی میرے موت کے بعد، میری شہادت کے بعد آپ ایسے جملے اپنی زبان پر جاری نہ کرنا اور اپنی نماز شب میں مجھے یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ جو واقعہ، یہ مقصد امام حسین کو بیان کر رہا ہے، یقیناً کرتا ہے، اور اسی مقصدیت کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ رضائے پروردگار پر آپ کی نگاہ ہے۔ بے شک، اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کو جو نہیں جانتا ہے کہ آپ نے اپنے کردار کو کس طرح سے نبھایا ہے، ہم یہاں سے پہچان سکتے ہیں کہ جب کوفہ و شام میں آپ تشریف لے جاتے ہیں، اسیر بنائے جاتے ہیں، یعنی عاشورہ کے بعد اب آپ دیکھیں کہ عاشورہ میں آپ کے کردار کیا ہے۔ آپ نے اپنی روایات کو مفصل انداز میں بیان فرمایا اور امام حسین کے مقصد کو، کیونکہ ایک مرتبہ ایک واقعے کا ہو جانا ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اس واقعے کو کی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے کہ کس طرح سے اس کو ترجمانی دی جا رہی ہے۔ راضیہ صاحبہ، اسی کو اگر کنٹینیو کریں گے، بعد از کربلا کے واقعات ہم ڈسکس کریں، اور بالخصوص امام علی امام زین العابدین علیہ السلام کا جو ایک خاص کردار، ایک کریکٹر ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ تمام ایٹریبیوٹس جو ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھے، اس کی عملی انٹرپریٹیشن ہمیں نظر آتی ہے۔ میں چاہوں گی اسی حوالے سے آپ بھی کنٹینیو کریں ڈسکشن۔ ہما، جیسے کہ رباب نجفی صاحبہ نے اپنے جو ہے اظہار خیال کے دوران انہوں نے ایک بات کی کہ یقیناً اگر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہم تک یہ باتیں نہ پہنچاتے تو بالکل کہانی بدل جاتی، رخ بدل جاتے۔ جن مقاصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نے شہادت قبول کی اور اپنے خانوادے کو انہوں نے قربان کروایا، یقیناً وہ آج ہم تک کبھی بھی نہ پہنچ پاتے۔ اس سلسلے میں اگر سب سے اہم گفتگو ایک دیکھی جائے یا خطبہ اگر دیکھا جائے، ایک وہ تھا جو مسجد کوفہ میں یا کوفہ کے بازار میں دیا گیا، اور دوسرا وہ تھا جو یزید کے دربار میں دیا گیا، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے وہاں پر جو گفتگو فرمائی۔ اب کوفہ میں جب ہزارہا کا مجمع ہے، بہت سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہیں،
اور دیکھنے کے لیے کہ کیا خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا، اور باغی وہاں پر بالکل بغاوت تصور کیا جا رہا ہے اور یزید کے حق میں بھی نعرے لگ رہے ہیں. اور ابن زیاد جو ہے اس نے سب لوگوں کو حکم دے کر جمع کیا کہ دیکھو ہماری فتح کو دیکھو کہ ہم کس طرح سے ہم نے ان کو شکست دی ہے. اب وہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جھنجھوڑ دینے والا، ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے ذہنوں کے اندر ایک نئی سوچ پیدا کرنے والا، اور ہمیں معاشرے کے اندر ایک تیسرا طبقہ جو اس وقت کوفیوں کا پیدا ہوا اس کی جانب نشاندہی کرنے والا تھا. امام زین العابدین علیہ السلام نے حمد و صلات کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابو طالب ہوں. یعنی اپنے نسب کو بیان کیا، اپنے خاندان کی وجاہت اور وقار کو بیان کیا، اور پھر فرمایا اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جن کے سامنے اس جو کچھ کربلا کے میدان میں ہوا اس کو بھی واضح کرنا ضروری تھا. سب سے پہلے انٹروڈکشن کروایا اپنی نسل پاک کا، اپنے جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کے بعد پھر اس طرف آتے ہیں میں وہ ہوں، ان کا فرزند ہوں جو فرات کے کنارے بھوکے اور پیاسے شہید کیے گئے. پھر فرمایا میں ان کا فرزند ہوں جن کی ہتک عزت کی گئی، مال و اسباب بھی لوٹ لیے گئے. پھر فرمایا ان کے عیال جو ہیں ان کو قیدی بنا لیا گیا. میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تم نے میرے والد ماجد کو خطوط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ اب یہاں پر جھنجھوڑ رہے ہیں اس پورے مجمع کو کہ تم یہاں جو تماشا دیکھنے آئے ہو، اب اس سوال کا بھی جواب دو، کیا تم نے ان سے عہد و پیمان نہیں کیا تھا؟ اور پھر تم نے ان کو یہاں پر بلایا اور بلا کر تم نے ان کو چھوڑ دیا، بلکہ ان سے جنگ کی اور ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا. پھر فرمایا تم کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنکھ ملاؤ گے اور کیا جواب دو گے قیامت کے دن انہیں؟ اب یہاں پر جب امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے زار و قطار رونا شروع کر دیا اور ان کی آوازیں بلند ہوئیں اور وہ کہنے لگے کہ اب ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم حکم کو پورا کریں گے. لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا اے غدارو، اے مکارو، تم چاہتے ہو کہ جس طرح تم نے میرے والد ماجد کے ساتھ جو کچھ کیا اب میرے ساتھ بھی وہی کچھ ہو؟ میں تم پر اعتبار نہیں کروں گا. ابھی ہمارے زخم تازہ ہیں، کس طرح سے ہمارے خاندان کے افراد کو شہید کیا گیا اور یہ سب کچھ تمہاری غداری کی وجہ سے اور تمہاری بے وفائی کی وجہ سے. یعنی ہزاروں کے مجمع میں بھی امام زین العابدین علیہ السلام حق بات کرنے سے ڈرے نہیں، جھجکے نہیں، بلکہ ان کو ان کی اوقات یاد دلا دی، ان کو ان کا اصل چہرہ دکھا دیا کہ یہ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف اہل کوفہ کی بے شک نہ صرف للکارا بلکہ اپنی پھپھی محترم کے کردار کی جو ہے تعریف بھی کی، ان کے معترف بھی بنے کہ اگر پھپھی محترم جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو شاید زین العابدین لڑکھڑا جاتے. عقیلہ صاحبہ میرا اس حوالے سے آپ سے سوال ہوگا کہ ہم جو یہ ریلیشن شپ کے تمام اسٹرینتھن کرنا، ان کو مضبوطی سے، ان کو تقویت پہنچانا، ان کو مضبوطی سے آگے لے کر چلنا، یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے. کسی بھی تعلق کی بات کی جائے، کسی بھی رشتے کی بات کی جائے، جب آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کیوں ہمارے ہاں رشتوں کی مضبوطی کو، رشتوں کو تقویت دینا، ان کا ادب کرنا، ان کا لحاظ کرنا اور ان کا احترام بجا لانا، یہ تمام تر چیزیں ماند پڑتی جا رہی ہیں. جی ہمام، اصل میں اسلام جو ہے وہ قرابت داری پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. آپ اگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ اس میں تربیت کا بڑا دخل ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک بچپن میں ایک دفعہ وہ بیمار ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کی طبیعت پوچھی کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے. تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے صرف جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو قدر اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں آنی ہیں مجھے صرف وہی چاہیے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا جو جواب ہے وہ بڑا ہی مسرت آمیز ہے اور آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو جواب تھا وہی آپ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا ہے جو کہ ہمارے جد امجد تھے. اور یہ کہ ان کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت جب ان کو منجنیق سے آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا
کہ آپ کوئی اپنی خواہش بتائیں. انہوں نے کہا ہے لیکن آپ سے نہیں، رب باری تعالیٰ سے. سبحان اللہ، سبحان. اور ان کے اس جواب پہ دیکھیں کہ آگ جو ہے وہ گلزار بن گئی. بے شک. یہ صبر کی ابتدا تھی کہ انبیاء اور اولیاء اور یہ ساری جو اکابر ہستیاں ہیں ان میں یہ خاص وصف پایا جاتا ہے کہ ان کو صبر اور استقامت کا خاص وصف عطا کیا جاتا ہے، اور اسی کے امین جو ہیں پھر حضرت امام زین العابدین بنے. یقیناً آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی صبر کی مثال قائم کی. حضرت امام زین العابدین کا جو لقب ہے، جیسے یہ سید الساجدین، یہ القاب ایسے نہیں مل گئے. اس کے پیچھے ایک پورا گیان ہے، اس کے پیچھے پوری ایک فلسفی ہے جو کہ آج کے نوجوان کے لیے مشعل لے رہا ہے. آج جب ہم دیکھتے ہیں، ہم رشتوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ محبت نہیں رہی، وہ چاہت نہیں رہی. ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے کہ رشتوں میں، قرابت داری میں ہم بہت ساری چیزوں کا لحاظ نہیں رکھتے. اور جو کہ ہمیں آج میرا خیال ہے ان پروگراموں کے حوالے سے ان چیزوں کو دہرانے کی ضرورت ہے. ہمیں تاریخ اسلامی کو دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری تاریخ جو ہے ایسی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب چچا نے پکارا تو بھتیجے نے کہا کہ میں حاضر ہوں. بے شک. تو اب یہ دیکھیے کہ حضرت زین العابدین کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ان کی خشیت اور ان کی جو اپنے قرابت داروں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت ہے، وہ آپ ان کی زندگی کا، پوری زندگی کا اگر آپ جائزہ لیں تو وہ ہمیں اس میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. بجا فرمایا آپ نے. اس پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں. سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام. جی ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں امام عالی، امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے. ان کی حیات طیبہ پر جہاں روشنی ڈالی جا رہی ہے، وہیں ان کی سیرت مبارکہ کے تمام روشن پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. ان کے حوالے سے ہم کس طرح سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. وہ کردار جو کردار حسینی کی شبیہ ہے، وہ کردار جو کہ ہمیں بعد از کربلا نظر آتا ہے، کتنا اسٹرانگ ہے وہ کردار، اس کو اپنانا، اس کو سمجھنا آج کے انسان کے لیے کتنا ضروری ہے. اسی پر مبنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اور خانم، جیسے کہ بریک پہ جانے سے قبل بات ہو رہی تھی، امام کی پرسنالٹی ٹریٹس کو ہم جان رہے تھے. یقیناً بعد از کربلا جب ہم واقعات پر نظر ڈالتے ہیں، اور بالخصوص دربار یزید میں جس طرح سے امام نے للکارا اور جو کلمات انہوں نے پیش کیے، جس طرح سے اپنے خطبات کے ذریعے یزید کو اس کی جگہ پہ بتایا کہ تم نہیں، ہم جیتے ہیں، تمہارے لیے تمہارا اقتدار حاوی ہے، ہمارے لیے کردار کی جنگ تھی اور کردار جیت گیا الحمدللہ. دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے شام میں ہی خطبہ نہیں دیا جیسے کوفہ میں خطبات دیے ہیں، تو یہ خواص سے آپ کا خطاب تھا، لیکن آپ کا عوام سے بھی خطاب رہا ہے. یعنی خود درباروں میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا اور ان کے نظریات کو باطل کیا آیات مبارکہ کے ذریعے سے اور اپنے مستدل دلائل کے ذریعے سے، اور عوام الناس میں بھی. جس طرح سے ہمیں ملتا ہے جب کوفہ میں جب آئے ہیں تو خطبات جو آپ نے ہماری جو بہنوں نے ذکر کیے کہ کوفہ میں خطبات، اہم بات یہ ہے کہ اس سے کیا ری ایکشن ہوا، اس کے بعد لوگوں کا رد عمل کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا جو رد عمل، جیسے آج کے جوانوں کی آپ نے بات کی، آج کے جوانوں کے لیے بہترین جو جواب ہے وہ ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا جہاد تھا اور امام زین العابدین علیہ السلام کا جہاد تھا. یعنی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ جہاد صرف میدان جنگ میں تیر و تلوار کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاد در حقیقت اشک اور گریہ اور خطبات اور کلمات کے ذریعے سے بھی انجام دیا جا سکتا ہے. یہ نہایت حساس موقعیت تھی کہ اس موقعیت میں شاید عام انسان اگر ہوتا تو شاید وہ اپنے آپ کو میدان جہاد میں تصور نہ کر پاتا، جیسے ہم سب ہیں. بالکل ایک چھوٹی سی تکلیف پر ہم سرنڈر کیا کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. یقیناً ایسا ہی. اور ہم سب ایسا سوچتے ہیں کہ اگر کوئی میدان جنگ یا کوئی ایسا حادثہ پیش آئے گا تو ہم نے جو ہے وہ قدم اٹھانا، نہیں، بلکہ ہماری ایک حساس موقعیت ہے. اور امام کا جو اشک بہانا ہے، آپ کا جو گریہ کرنا ہے،
آپ کے گریے ہی ہیں نا جو ہمارے دلوں میں جو ہے وہ ایک شمع محبت کو ایجاد کرتے ہیں، اہل محبت، اہل قربہ سے محبت کو ایجاد کرتے ہیں، اور یکم محرم آتا ہے تو وہ جوش و خروش نظر آتا ہے، وہ ایک رفعنا لکا ذکرک، ایک معجزہ الہی ہے، یہ ہماری کوششیں نہیں ہیں، خدا نے جس کے ذکر کو بلند کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، ورنہ اس ذکر کو دبانے کے لیے بالکل، ورنہ اس ذکر کو دبانے کے لیے بہت کوششیں کی گئی ہیں۔ لہٰذا امام زین العابدین سے جب کہا جاتا ہے کہ اے امام 35 سال آپ عاشور کے بعد مدینہ میں آ کر 35 سال آپ کا دور امامت رہا، اور آپ گریہ فرماتے رہے، روتے رہے، خدا کے محضر میں مناجات کرتے رہے، آپ کا ایک شعار ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ امام کا جہاد کیا ہے۔ امام سے جب آ کر کہا گیا کہ آپ کیوں گریہ فرماتے ہیں، تو جواب امام زین العابدین کا جو ہمارے جوانوں کے لیے شعار بن جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حیات میں ہیں اور واپس پلٹا دیے جائیں گے، لیکن آپ نے اتنا گریہ فرمایا کہ آپ کی بینائی جو ہے وہ کھو بیٹھے تھے، لیکن ہمارے 18 یوسف اس دنیا سے گئے ہیں، شہادت تو ہماری میراث ہے۔ امام کے جو ذات مبارکہ ہے اس کا ایک اور انمول پہلو ہے، وہ ہے امام کا دعا مانگنا، دعائیں مناجات کاملہ کے ذریعے سے، جس میں آپ فرماتے ہیں آپ کی دعائیں صحیفہ کاملہ میں جو ہمارے لیے بہترین دعا کا سلیقہ ہمیں سکھاتی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اسی غم و اندوہ کو لے کر خدا کے محضر میں جاؤں گا، تم نہیں سمجھ سکتے ہو میرے دل کا غم کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہترین دلیل ہے، ہم جوانوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے بہترین دلیل ہے کہ وہ لوگ جو روک رہے ہیں ان سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمارا غم و اندوہ ہے ہم خدا کے محضر میں عرض کرتے ہیں، تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ لہٰذا امام کا ایک ایک جملہ جو ہے نا محرک ہے، یقیناً اس میں ندبہ ہے، اس میں عشق ہے، اس میں گریہ ہے، اس میں خدا کے محضر میں دعا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے جواب ہے، مدلل جواب ہے۔ راضیہ صاحبہ، جیسے ہم امام کے خطبات کا ذکر کریں، میں چاہ رہی ہوں کہ اب ہم چونکہ وائنڈنگ اپ کی جانب بڑھ رہے ہیں، تو ان خطبات کا جو فوری اثر ہے اور دیر پا اثر جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے ان کا جو ایک خاص امپیکٹ ہے، جو ان کا خاص اثر ہے، وہ آپ اپنے الفاظ میں فرما دیجیے۔ ہما آپ دیکھیے جو دربار یزید کے اندر امام زین العابدین علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ یزید سمجھیں کہ جو خریدے جا سکتے ہیں اس طرح کے ایک خطیب کو اٹھاتا ہے، اس کو ممبر پر کھڑا کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ فضائل بیان کرو، وہ اپنی بات جس طرح سے بھی ہے وہ بیان کرتا ہے، اس کے بعد وہ اتر جاتا ہے۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام یزید سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے بھی کچھ یہاں کہنے کی اجازت دی جائے، اور یہ وہ بات ہوگی جو اللہ کو پسند ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوگی۔ یزید جو کہ اجازت نہیں دینا چاہتا تھا، مگر جو حاضرین محفل ہیں ان کے اصرار پر وہ اجازت دیتا ہے کہ آپ بات کیجئے۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پر پھر اپنے حسب و نسب کو بیان کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں، اپنے نانا کا ذکر کرتے ہیں، اپنے دادا کا ذکر کرتے ہیں، اپنی والدہ کا کرتے ہیں، اپنے دادی جان کا کرتے ہیں، اپنے والد کا کرتے ہیں، وہ ذکر کرنے کے بعد جب یزید دیکھتا ہے کہ ان کے کلمات جو زبان اقدس سے نکل رہے ہیں وہ تو مجمع پر ایک عجیب سا انہوں نے تاثر چھوڑ دیا ہے، تو وہ اشارہ کرتا ہے کہ مؤذن کو کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو۔ لیکن یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام اس موقع کو بھی غنیمت کے طور پر لیتے ہیں، اور پھر جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ اس پر پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تمہیں واسطہ ہے اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا کہ خاموش ہو جاؤ، اور پھر یزید کو مخاطب کر کے آپ علیہ السلام اس وقت فرماتے ہیں کہ اے یزید، یہ جو نام ابھی اذان میں لیا گیا ہے بتا یہ تیرے جد تھے یا میرے جد ہیں؟ سبحان اللہ۔ اگر تو کہے گا کہ یہ تیرے جد ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا، اور یہ جھوٹ یہاں پر ہر ایک پر آشکار ہو جائے گا، اور اگر تو کہے گا کہ یہ میرے جد ہیں تو پھر دیکھ لو کہ قیامت تک کے لیے کس کا نام جو ہے وہ رہتی دنیا تک بلند کر دیا گیا ہے۔ تو ہما میں پھر ایک میسج کے طور پر میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گی کہ کبھی بھی دنیا میں یہ مت دیکھیں کہ زیادہ طاقت کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، مال و اسباب کس کے پاس ہے، یہ دیکھیں کہ سچ اور حق کے پیغام پر کون کھڑا ہے، چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ جو تھوڑی تعداد میں ہوں مگر حق پر کھڑے ہوں، کامیاب بالآخر انہوں نے ہی ہونا ہوتا ہے، چاہے
ان کے سر نیزوں پہ ہی کیوں نہ چڑھ جائیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ عقیلہ صاحبہ، آپ سے بھی میری گزارش کہ آج جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس کو سمیٹتے ہوئے، اس کا ایسنس بتاتے ہوئے ہمیں پیغامی صورت میں بتائیے، امام علی، امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، اس پیغام کو ہم کس طرح سے اپنا سکتے ہیں؟ جی، بات دراصل یہ ہے کہ جو ہم بار بار ان کے خطبات کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ اس وقت نئی نسل کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جیسے آج سوشل میڈیا یا میڈیا بہت عام ہے، اس وقت اس طرح کے حالات نہیں تھے۔ اس وقت جو تقریر یا خطابت کا جو ایک خاص وصف عطا ہوا تھا، خاص طور پہ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ کو، ان کا یہ جو خاص وصف ہے، اس کی بدولت یہ جو اسلام اور حق کا صحیح اور درست پیغام ہے وہ قائم ہے۔ بے شک یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو کہ بتانا بہت زیادہ ضروری ہے نوجوان نسل کو کہ آج ہم کیوں ان کا ذکر لے بیٹھے ہیں، ہم کیوں اس محرم کے حوالے سے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات جو ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس پیغام کو سمجھنا ہے جو کہ انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے اس وقت عوام کو بھی اور خواص کو بھی دیا۔ بالکل، وہ دونوں جانب یہ پیغام دیا گیا۔ ایک اس سے یہ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس کے بعد جو زندگی گزاری مدینہ میں، وہ خشیت الہی کے تحت ہر وقت وہ گریہ میں رہتے تھے اور اپنے پیاروں کو وہ بھول نہیں پاتے تھے۔ ان کو کبھی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا اس کے بعد۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ جب بھی ان کے سامنے کھانا لگایا جاتا تھا تو وہ رو پڑتے تھے، اور ان کے اس رونے کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا اتنا عرصہ گزر گیا، 35 سال گزر گئے تو آپ اسی طرح گریہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ وقت جو ہے، میں وہ جو حالات ہیں وہ میں نہیں بھول سکتا۔ اللہ، میرے لیے یہ جو ان کو یاد کرنا ہے یا ان کی یاد میں رونا ہے، اس کو دہرانا ہے، وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ اور خاص طور پہ جو مدینہ کے نادار لوگ تھے وہ ان کی بہت ہی چوری چھپے ان کی رات کے اندھیرے میں ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو تب لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے لیے اس رزق کا انتظام کون کرتا تھا۔ جب ان کی میت مبارک کو غسل دینے لگے تو ان کی پیٹھ پہ نشان تھے، اور پتہ چلا کہ یہ وہ نشان ہیں جو کہ وہ غلے کو اٹھا کے ہر ایک ضرورت مند کے گھر تک پہنچایا کرتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ یہی وہ کردار ہے جس کو اجاگر کرنے کی آج ضرورت ہے، اور جس طرح سے ہم ناظرین کرام گفتگو کرتے ہیں اور ان روشن پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اس گفتگو کے ذریعے، یقیناً اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کردار کو، اس کردار حسینی کو اجاگر کریں، کردار امام علی، امام زین العابدین کو اجاگر کریں۔ اور صرف امام کے ایک قول کے ذریعے ہی آج کی اس نشست کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ امام فرماتے ہیں مومن کو دعا کے بدلے میں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور مل جاتی ہے، یا تو اس کا ثواب محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا اس کی دعا کو فوری قبول کر لیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے بدلے میں اسے ایک ایسی مصیبت سے نجات دے دی جاتی ہے کہ جو اس پر آنے والی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی کہنے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے جو گفتگو ہوئی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے تمام مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے، آپ سے اجازت چاہیں گے، اور جاتے جاتے حافظہ عاطرہ محسن سے گزارش کہ وہ آج کے دن کی مناسبت سے امام علی، امام زین العابدین کے حوالے سے ایک کلام پیش کریں۔ ساجدے کے سید و سردار زین العابدین، ساجدے کے سید و سردار زین العابدین، صابری کے واسطے معیار زین العابدین، صابری کے واسطے معیار زین العابدین، کربلا کا خونی منظر جن کی نظروں میں رہا، کربلا کا خونی منظر جن کی نظروں میں رہا، تھے یقیناً صبر کا کوثر زین العابدین، صابری کے واسطے
معیار زین العابدین۔ شام کے دربار میں سناٹا تھا چھایا ہوا، شام کے دربار میں سناٹا تھا چھایا ہوا، خطبہ دینے جب اٹھے بیمار زین العابدین، صابری کے واسطے معیار زین العابدین۔ آپ کے عزم و عزیمت پر تھے قدسی حیرتی، آپ کے عزم و عزیمت پر تھے قدسی حیرتی، اللہ اللہ آپ کا کردار زین العابدین، صابری کے واسطے معیار زین العابدین۔ کون لفظوں میں بیاں ساجد کرے غم آپ کا، کون لفظوں میں بیاں ساجد کرے غم آپ کا، پیش ہے چند آنسوؤں کے ہار زین العابدین، ساجدی کے سید و سردار زین العابدین، صابری کے واسطے معیار زین العابدین۔